تحریک لبیک کی گونجوں سے عواموں کے اندر کپکپاہٹ چھا جاتی ہے۔ تحریک لبیک جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے، میں اقلیتی برادری کی طرف سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں اور پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ جب سے میں تحریک لبیک میں شامل ہوا ہوں، میں نے تحریک لبیک میں دہشت گردی نہیں دیکھی ہے، لیکن اپنے نبی کی محبت ضرور دیکھی ہے۔ میں تحریک لبیک کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں، اس نعرہ کے ساتھ متفق ہوں کہ انبیاء کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کی اقلیتیں پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں کہ پاکستان رہے گا تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری اولادیں ہیں، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بچائیں گے۔ السلام علیکم۔ اتنا جم غفیر اور آواز پھر بھی محدود تحریک لبیک کی یہ روایت نہیں ہے۔ تحریک لبیک کی گونجوں سے عواموں کے اندر کپکپاہٹ چھا جاتی ہے۔ آپ سب کو ڈاکٹر انسرام سوداگر کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں رب العالمین کا کہ رب العالمین نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ آج تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اس کانفرنس کے درمیان آپ سب کے درمیان کھڑا ہو کر میں اس بات کا جہاں جہاں جگہ ملتی ہے تشریف رکھیے گا۔ بڑا محدود سا وقت لوں گا۔ میں شکر گزار ہوں عالی جناب سعد حسین رضوی صاحب کا، جنہوں نے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر اقلیتوں کے لیے دروازوں کو کھولا ہے اور اقلیتی برادری کو تحریک لبیک میں عزت دے کر اس بات کو باور کروایا ہے کہ تحریک لبیک جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے، میں اقلیتی برادری کی طرف سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں اور پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ جب سے میں تحریک لبیک میں شامل ہوا ہوں، میں نے تحریک لبیک میں دہشت گردی نہیں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! دہشت گردی نہیں دیکھی، لیکن اپنے نبی کی محبت ضرور دیکھی ہے۔ واہ واہ، کیا بات! سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیے، تحریک لبیک پاکستان یہ جماعت نہیں، یہ مومنوں کا ایک کنبہ ہے اور اس کنبہ کے اندر اقلیتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اور میں تحریک لبیک کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں، اس نعرہ کے ساتھ متفق ہوں کہ انبیاء کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، مذہبی کتابوں کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، مذہبی علامتی نشانوں کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ برداشت کریں گے۔ حکومتیں ہمیں ڈراتی ہیں تو ڈراتی رہیں، حکومتیں ہم سے بدلے لیتی ہیں تو لیتی رہیں۔ آج اس سٹیج پر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اقلیتی برادری کی طرف سے اس سٹیج پر نمائندگی کر رہا ہوں، اور حافظ سعد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اقلیتی ایم پی اے کا ٹکٹ دے کر اپنی محبت سے نوازا اور پاکستان سے باہر تمام مسیحیوں کو اور اقلیتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے حالات کو مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ ایک آخری مثال سنانا چاہوں گا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا
पाकिस्तान की तारीख गवाह है। जब पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया, अमानविल बहादुर एसपी सिंघा एक मसीही शख्स जो कि पंजाब असेंबली का स्पीकर था, और एक हिंदू ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और एक मसीही नौजवान था जिसने कहा था, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। आज इकलियतों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, मसालक को मज़ाहब को झगड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ऐसे नापाक मंसूबों के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। हम पाकिस्तान को मुस्तकम देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की इकलियतें पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के साथ इस कारवां में शामिल हैं कि पाकिस्तान रहेगा तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी औलादें हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात है। मैं आखिर में कहना चाहूंगा गैर मुल्की कुव्वतों को कि पाकिस्तान के मसीही बड़े पुरअमन तरीके से यहां पर रह रहे हैं, झूठे प्रोपोगंडे कर कर पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए। इकलियतों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है, हम सब पाकिस्तान के वासी हैं, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। कोई भी ताकत पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार पैदा नहीं कर सकती। जब तक हम एक हैं, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, कायम रहेगा, ये धरती कायम रहेगी। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में इकलियती बरादरी, खा वो क्रिश्चियन हो, खा हिंदू हो, खा वो सिख बरादरी से उनका ताल्लुक हो, तमाम मजहबी इकलियतें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। आपके सामने डॉक्टर इंसलाम सौदागर साहिब, अमीर सूबा पंजाब, अक़लियती मेंबर सूबाई असम्बली, महवे गुफ्तगू थे।